बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत दुआएं सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रोग्राम की इब्तिदा है। आज दो सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी समझा कि इस्तिखारे तो चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर उनका ये और बहुत अच्छे कि आप आयत बता देते हैं, आप आयत नंबर बता देते हैं, आयतों को बता देते हैं, आप पढ़ने का कह देते हैं, लोग पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात है कि उनके नीयत को देख के उनके अमल को कबूल कर लेते, मगर ये कि उन्होंने सवाल ये किया है कि जो पढ़ा जा रहा है कुरान करीम, क्या उसका मतलब समझ जब आएगा तो क्या ख्याल है कि ख्याल नहीं यकीन है कि उस पर फिर खुदा की ज़ात की और मेहरबानियाँ, क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ रहे हो जब तक उसकी समझ नहीं आएगी वो किरत तो हो जाएगी, वो पढ़ना तो हो जाएगा। हमारे साथ 1400 साल से यही कुछ होता आ रहा है जी। तो आपने जो ये सुनिएगा, आप ये कारी समी साहब सुनिएगा ये जी, जो मैं आपको, अल्लाह ताला की ज़ात सबको तौफीक दे। इल्ला माशाअल्लाह हमारे यहाँ जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं कुरान की तिलावत करते हैं, मगर कुरान समझते नहीं, कुरान को समझते नहीं वो। और तिलावत होती है और 100 पारे यानी कि महीनों में तिलावत कर जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 कुरान ख़त्म हो जाते हैं। और फिर मुझे भी कुछ जवाब ऐसे सवाल ऐसा सिलसिला आता है कि इतने अरसे से हम ये सूरह फ़लाँ जो आपने बताई थी उसका अमल करते रहे, अभी तक मकसद नहीं। तो ये भी इसी चीज़ जो आपका सवाल आया है ना, उसी सवाल के ज़िमन में ये भी चीज़ इसमें आएगी। जो सुन रहे हैं तो ज़रा गौर से सुनिएगा। आज जो है ये मैं आज आपको एक तोहफ़ा दे रहा हूँ कुरान को समझने के लिए जी, क्योंकि मैंने सारा जो देना है आपको कुरान से देना है जी, मैंने वहीं से चलना है। और वहीं पे कारी समी साहब ने पूछा है कि तंजील और तावील में क्या फ़र्क है। तंजील का मतलब है जैसे कुरान नाजिल हुआ तो उस वक़्त ये था कि बस कुरान पढ़ो, कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, और यही एक हदीस ले आ गई है जी कि कुरान को सीखने वाला कुरान को और कब्र तक कुरान जो है ये तुम्हारा जामिन हो जाएगा, ये तुम्हें बख्शवा देगा। अब ये नहीं पता कि जो वो तंजील है उस तंजील की तावील क्या है। तंजील जो नाजिल हुआ जनाब रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तावील का मतलब है, तावील का जो मतलब है, तावील का मतलब मफ़हूम है, तावील का मतलब मायने हैं, तावील का मतलब जो है वो कुरान की उस तंजील को समझना कि जो वो नाजिल हुआ है उसमें खुदा बंदा करीम की ज़ात क्या फरमा रही है। अब मैं एक आयत का हवाला दे देता हूँ आपको। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है, और इज़्ज़त किसके लिए है? मोमिनीन के लिए। मगर क्या है कि मुनाफिकीन नहीं समझते। मुशरिक का ये तज़किरा नहीं आया, मुशरिक का तज़किरा नहीं आया यहाँ उनका तज़किरा आया कि मुनाफिकीन नहीं समझते। क्योंकि अब ज़ाहिर है कि आज तक तंजीली का आया कि तंजील कुरान पढ़ो, इसका मफ़हूम ना पूछो, माफ़ी के साथ सिर्फ कुरान पढ़े और ये ना पूछें और या ना समझे, इसका मकसद ना समझे, ना पूछे, ना किसी से हो। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो खुदा कुरान के साथ उसकी तावील भी सीखिए, तावील भी सीखिएगा, तावील का मतलब भी सीखिएगा, तावील के क्या मायने क्या हैं, वो आपको क्या चीज़ बता रही है और वो कहाँ से आपको मिलेगी। मैं फिर कहा करता हूँ, ज़रा खंदा पेशानी से, बुलंद ज़रफ़ी से, खुले जहन से सोचिएगा कि तंजील जो रसूल पे नाजिल हुआ, तावील वो जो
حضور نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑی جا، قرآن اور اہل بیت۔ جب اہل بیت کے دروازے پہ آئیں گے تو آپ کو تعویل الحمدللہ ایسے ہی مل جائے گی جیسے نزول قرآن ہوا ہے۔ جب آپ تعویل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر کیا ہے، عزت خدا کو سمجھیں گے، عزت رسول کو سمجھیں گے، عزت مومنین کو سمجھیں گے، پھر آپ سمجھ پائیں گے۔ پھر آپ قرآن کا پڑھنا جو ہے نا وہ ہے کہ اگر ہم اس پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے، اور یہ وہ کلام ہے کہ یہ پہاڑ جیسی مصیبتوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ یہاں کیا کریں کہ یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی اتنے 40 دن سورہ رحمان کا چلہ کیا، یاسین کا چلہ کیا، فلاں سورہ کا چلہ کیا، بھائی تمہیں ثواب ملے گا۔ جب تک تعویل نہیں ہوگی، اس کا معنی نہیں پتہ ہوگا، مطلب نہیں پتہ ہوگا، تو مقصد نہیں پتہ ہوگا تو آپ اپنا مقصد نہیں پائیں گے۔ ثواب ضرور ملے گا آپ کو، ایک ایک آئے لفظ پہ ملے گا، مگر جب معرفت اور تعویل کے ساتھ لیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ ہوگا۔ جی دوسرا سوال ہے، یہ ایک میری بہن نے کیا ہے، خاتون کا سوال ہے، وسیلے کا پوچھ رہی ہیں۔ جی میں قرآن کریم کی آیت سے ہی آپ کو وسیلے کا جو آپ سمجھ جائیے گا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ میں خطیب ہوں، نہ عالم ہوں، نہ کوئی وہ، جی میں تو ایک فقیر آدمی ہوں۔ فقر کی دنیا کی ایک اپنے ہی نظام چلتے ہیں جی۔ فقر کی دنیا جو ہے وہ بس اسے وہی سمجھے گا جسے اس سے عشق ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے وسیلے کا پوچھا ہے تو اب قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے رسول، اے میرے محمد، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، کیا آپ اعلان کر دیں کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کیا کر دیں؟ آپ اعلان۔ اللہ نے کسے کہا؟ رسول کو کہا۔ سمجھ آ گیا وسیلہ آپ کو؟ کتنا آسان ہے یہ وسیلہ ہے۔ اللہ نے رسول پاک کو وسیلہ بنایا، اس میں راز ہے۔ کیا راز ہے؟ جب آپ یہ ڈھونڈیں گے نا کہ اللہ نے وسیلہ بنایا کیا، کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ وہ واقعہ ہے نا خانہ کعبہ میں جب بت پڑے تھے تو جناب رسالت مآب سے سب نے کہا کہ کوئی میرا بت سونے کا ہے، کوئی کسی قبیلے نے کہا لکڑی کا، کسی نے کہا پتھر کا، کسی نے کہا کہ چاندی کا، کسی نے کہا کہ اے محمد، اے جناب عبداللہ کے بیٹے، اے عبداللہ کے بیٹے، اے محمد تیرا رب تیرا کیسا ہے؟ ہمارے خدا تو کئی تو حلوے کے بنے ہوئے خدا تھے ان کے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ قحط پڑتا تھا وہ توڑ کے کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پوچھا کہ اے ابن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے تیرا رب کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اب اعلان ہوا ہے، یہ کب اعلان ہو رہا ہے؟ یہ اعلان قرآن میں ہے، اور اس کی جو مقصد ہے وہ کب سے ہے؟ خلقت آدم سے پہلے جو مخلوق تھی، جو جنات تھے، جو جنات میں بھی نبی ہو گزرے ہیں حضرت آدم سے پہلے، اور ایک حدیث میں آدم سے پہلے 10,000 آدم ہو گزرے ہیں گے۔ اب جب سے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو وحد لا شریک، وہ واحد منوایا، احد منوایا، اس وقت سے یہ اعلان ہے، اے رسول کہہ دو ان سے اللہ ایک ہے۔ اب اللہ نے کس سے کہلوایا؟ رسول سے کہلوایا۔ وسیلہ سمجھ گئے آپ جی؟ یہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، کہ انسان قرآن کے علم سے، قرآن کے علم پہ آتا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو تعویل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تعویل کہاں سے لینی ہے؟ تنزیل رسول سے لینی ہے۔ تعویل جہاں رسول فرما رہے ہیں ان سے لے لو۔ اور میرا خیال آپ کی دونوں آگے ہوں گے، میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کی بات جی۔ اور آگے چلتے ہیں جی اب ہم، کہ اس میں کل میں نے بتایا تھا کہ عامل کیسے بنتے ہیں، تو آج اسی پہ سوالوں کی بھرمار ہو گئی ہے کہ عامل کیسے بنتے ہیں۔ جی میں بتا تو چکا ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب میرا خیال کل ہی کے ضمن کے اس میں یہ سوال آیا ہے کہ تنزیل اور تعویل کا فرق بتا دیجئے گا۔ وہ بتایا ہے جی، جب تنزیل کے ساتھ تعویل کریں گے تو آپ
عامل خود بخود بن جائیں گے، عامل بھی بن جائیں گے، کامل بھی بن جائیں گے۔ اور آج جو کچھ ہے، کچھ ایسا ہے جو استخارے ہیں وہ کچھ بیماریوں کے متعلق ہیں جی، جن کے آپ نے یہ پوچھے ہیں نا، کسی نے اپنے گھر والوں کے لیے پوچھا، اپنے لیے پوچھا، جس نے پوچھا، یاد کیجئے گا جب بیماری کا ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ کو اپنا وسیلہ بنائیے گا، سورہ الحمد کو وسیلہ بنائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کا سوال تھا ہمیں رزق کے لیے کوئی وظیفہ دے دیجیے جی، تو رزق کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 جس کے آخر میں ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ کا تھا سوال، جو سوالات یہ مجموعی آئے ہیں، کافی تعداد میں آئے ہیں جی۔ کچھ کا یہ تھا جی کہ بچے ضد کرتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ میں پچھلے کئی پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ اعلیٰ، ٹھیک ہے جی، انہیں سورہ اعلیٰ کی تعلیم دیجیے گا، وہ بچے ضد کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور پڑھیں گے بھی جی۔ ہاں، دو کے سوال ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نشے کی علت میں مبتلا ہو گئے ہیں جی، اس کے لیے سورہ لہب، اگر وہ آپ کے جو ایک نے بھائی کہا، ایک نے اپنے بیٹے کا کہا، بھائی وہ اگر گھر میں ہوں تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے نا 3 مرتبہ سورہ لہب روزانہ صبح اور شام کو تلاوت کر دیا کیجئے، اور خداوند کریم کی ذات جو ہے وہ ان ہاتھوں سے نشے کی علت کو ختم کرے گی۔ جن ہاتھوں سے نشہ کرتے ہیں ان ہاتھوں کو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ نشہ کریں۔ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں، ڈھیروں دعائیں ہو۔ خداوند کریم پروگرام سنیے گا، دوسروں کو سنائیے گا اور ان تک پہنچائیے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب مراد کرے، آپ کی مرادوں سے جھولیاں بھرے۔ جو بے اولاد ہے خالق کائنات انہیں اولاد عطا فرمائے۔ والسلام، دعا گو۔